وَأَسِرُّوا اور تم سب چھپا کر کرو، قولکم اپنی بات، اوِجْہروا قولکم تم اپنی دیکھو بات میرا والد نیچے گرا۔ چھپا کر کرو، چھپا کر رکھو یا چھپا کر کرو۔ قول بات کو کہتے ہیں، کم اپنی، قول بلیک کلر میں ترجمہ اور کم کا ریڈ کلر میں، قولکم اپنی بات، وَأَسِرُّوا قولکم اور تم چھپا کر کرو اپنی بات۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں اور اس کی توحید کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کی صفات عالیہ کا تذکرہ تھا۔ درمیان میں ان صفات کو اور اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو نہ ماننے والوں کا کچھ تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ماننے والوں کا کچھ تذکرہ ہوا، یعنی کفار اور ایمان والوں کا کچھ تذکرہ۔ اس کے بعد دوبارہ وہی اللہ کی صفات عالیہ کا تذکرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ وَأَسِرُّوا اور تم چھپاؤ، قولکم اپنی بات، یا چھپا کر کرو، او یا، یہ اصل میں او تھا جس کا معنی یا ہوتا ہے اور واؤ کے اوپر جزم ہوتی ہے، لیکن آگے ملانے کے لیے اگلے لفظ کے ساتھ اس کے نیچے زیر لگا لی گئی ہے۔ او اوِجْہروا یا تم پکار کر کرو، یا تم بلند آواز سے کرو، تم آہستہ اپنی بات کرو، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، بھی اس کو، اوِجْہروا یا بلند آواز سے کرو، بھی کو، ہی اسے، بھی اس کو، یعنی کس کو؟ قولکم کو، اپنی بات کو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو۔ یہاں سے نمازوں کے لیے دو اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں، کچھ نمازوں کو کہتے ہیں سری نمازیں، ظہر عصر، یہ دو نمازیں سری نمازیں ہیں۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز، چھپائی ہوئی چیز، اس میں قرات آہستہ آواز سے ہوتی ہے، بلند آواز سے نہیں ہوتی۔ اور باقی تین نمازیں جو فجر اور مغرب اور عشاء ہیں، ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ ان میں امام صاحب بلند آواز سے پکار کر قرات کرتے ہیں۔ سری نمازیں دو ہیں اور جہری نمازیں تین ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، اِنَّهُ بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ایکسیس پائی جاتی ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بی کو بازر بھی پریپوزیشن ہے، حرف جار، بازر بھی کو کس کو؟ ذاتی والی، الصدور صدر ان کی جمع ہے، سینوں، ذات الصدور سینوں والی، بھی ذات الصدور سینوں والی کو، یعنی سینوں والی کو کا مطلب کہ سینوں والی بات، جو بات سینے کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تم یعنی بتایا یہ جا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، کہ اے انسان تو اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہوں تو بات سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت یہ ہے کہ تم بالکل آہستہ آواز سے کرو تو وہ بات کو پھر بھی سنتا ہے، اور اگر تم بہت بلند آواز سے بات کرو وہ پھر بھی سنتا ہے۔ انسان کے متعلق یاد رکھیں کہ وہ بہت آہستہ آواز بھی نہیں سن پاتا، ایک خاص فریکوینسی ہے ساؤنڈ کی، اس سے کم آواز ہو تو انسان پھر بھی نہیں سن پاتا، اور اگر بہت زیادہ فریکوینسی ہو، بہت لاؤڈلی کوئی سپیکر یا کوئی آواز ہو تو انسان اس کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت ہے کہ وہ تمہاری آہستہ کی گئی باتوں کو بھی سنتا ہے، بلند آواز سے کی گئی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ اور بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ آگے مزید فرمایا کہ بے شک وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینے کے اندر ہیں، جو ابھی تمہاری زبان کی جنبش کے ذریعے ابھی وہ
قول اور بات کے درجے تک نہیں پہنچی، ابھی وہ صرف تمہارے سینے کے اندر ہیں، وہ تو ان کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ الا، پھر آگے اس کا لاجک انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو اس بات پہ حیرت اور تعجب ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آہستہ آوازوں کو سن لیتا ہے اور کس طرح وہ سینوں کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، تو اس کا لاجک بیان کیا۔ فرمایا کہ کیا لا نہیں، یا علامو وہ جانتا، کیا نہیں وہ جانتا، یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا نہ جانے وہ، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، من جس نے خلق پیدا کیا ہے، الا یعلم من خلق، جملوں کی شکل میں بھی ترجمہ یاد کیا کریں۔ قرآن مجید کی آیات کی اصل طاقت اس کے جملے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک ایک جملے کا ترجمہ آتا ہے تو پھر جب اس کی تلاوت اور قرات سنی جائے گی تو پھر قرآن مجید کی آیات کا انسان کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جملے، مثلا انہ علیم بذات الصدور، اگر یہ ٹکڑا اتنا آیت کا بولا جائے فوراً آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ اگر کہا جائے الا یعلم من خلق تو ترجمہ فوراً آنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ترجمہ تبھی ممکن ہے اگر انسان کو پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہو۔ تو الفاظ کو بھی یاد کرنا ہے، اور الفاظ کے بعد اصل جو اس سے اگلا اور اصل مرحلہ ہے وہ ہے آیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ترجمہ۔ کیا لا نہیں، یا علم وہ جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق کیا نہیں وہ جانتا جس نے پیدا کیا، جس نے دل کو پیدا کیا، جس نے زبان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے قول کو، آواز کو، فریکوینسی کو پیدا کیا، کیا وہ بھی نہ جانے، کیا وہ بھی نہیں جانتا؟ اگر پیدا کرنے والا بھی نہیں جانتا تو پھر کون جانے گا؟ وَهُوَ، اور وہ، اللطیف، بہت باریک بین، لطیف، اوپر علیم پڑا تھا اسی وزن پہ ہے، اور آگے خبیر بھی اسی وزن پہ ہے۔ ان تینوں کی ڈائی اور وزن ایک ہی ہے، اور تینوں کے اندر مبالغہ ہے، اس لیے ہم کہیں بہت زیادہ اور کہیں سب اور کہیں خوب کے الفاظ کے ساتھ اس مبالغے کو ادا کرتے ہیں۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے بہت باریک، بہت باریک بین، جو ہر چیز کو بڑا ڈیپلی جانتا ہے، باریکے کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اصل لفظ یوں تھا واہوا، اور وہ لطیف بہت باریک بین ہے، لیکن اس کے ساتھ شروع میں الف لام لگا کے ہوا کے اور اس کے درمیان تو وَهُوَ اللطیف، تو اس میں تھوڑا سا ترجمے کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اور وہ باریک بین ہے کی بجائے کہیں گے اور وہ ہی بہت باریک بین ہے، یعنی اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی باریک بین نہیں ہے جتنا اللہ پاک باریک بین ہے۔ انسان بھی باریک بین ہو سکتے ہیں لیکن اتنا کوئی بھی باریک بین نہیں ہو سکتا، ہر چیز کو ڈیپلی اور باریکی سے جاننے والا، پوری ڈیٹیل کے اندر جاننے والا، گہرائی میں جاننے والا جتنا اللہ پاک کی ذات ہے۔ وَهُوَ اللطیف، اور وہی بہت باریک بین ہے، الخبیر، اور کا لفظ تو آگے موجود نہیں ہے، الخبیر خوب خبردار، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی بہت باریک بین خوب خبردار ہے۔ خوب خبردار کا مطلب کہ خوب علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہر چیز کی۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ کائنات کے کسی حصے کے اندر کوئی اگر درخت بھی کسی پتے سے خشک ہو کر جڑ کر نیچے گرتا ہے، اس کی جو ہلکی سی آواز آتی ہے وہ بھی اللہ پاک کے علم میں ہے۔ هو الذی، وہی ہے، ہوا وہ، الذی جس نے، هو الذی وہی ہے جس نے، جعل بنا دیا، اللہ کی، اللہ رب العزت کی طاقتوں، قدرتوں کا تذکرہ، هو الذی وہی ہے جس نے، جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا تابع، وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے الارض زمین کو، ذلولا، ذلولا تابع، اس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ تابع کا مطلب جس طرح جانور انسان کے اللہ پاک نے تابع بنا دیے ہیں کہ انسان ان کے گلے کے اندر رسی ڈالتا ہے، جدھر مرضی ان کو لے جاتا ہے، ان پہ سواری کرتا ہے، ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے،
اور ان کا دودھ پیتا ہے اور ان سے حل چلانے کا کام لیتا ہے, پانی نکالنے کا کام لیتا ہے, بے شمار کام انسان جانوروں سے لے رہا ہے. تو جس طرح اللہ پاک نے جانوروں کو کہا کہ اس نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا, اسی طرح اللہ پاک نے زمین کے متعلق کہا کہ اس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ذلولن, تابع. فمشو, پس تم چلو. اچھا, زمین کو تابع کس طرح بنایا؟ پہلے اس کی وضاحت کر لیں کہ زمین ایک خاص حد تک انسان کے تابع ہے. ظاہر ہے کہ زمین کا گردش کرنا اور یہ اس کا اپنے آربٹس, مداروں میں چلنا, یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے اور اسی کے اختیار کے اندر ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ زمین کو اللہ پاک نے انسان کے لیے نرم کر دیا, تابع کر دیا کا مطلب کہ زمین اتنی نرم ہے کہ انسان اس کو کھودتا ہے اور کھود کر اس کے اندر سے پانی نکال لیتا ہے, اس کے اندر بور کرتا ہے ڈرلنگ کر کے, اس کے اندر سے پانی نکال لیتا ہے, کنویں کھود کے پانی نکال لیتا ہے, اس میں ہل چلاتا ہے تو وہ اتنی نرم ہے کہ وہ اس کے اندر ہل چلا کے اس کے اندر بیج بو لیتا ہے, اور پھر وہ اتنی نرم اور زرخیز ہے کہ اس کو پانی لگاتا ہے تو اس کے اندر سے پودے, نباتات اور ساری اجناس, سبزیاں, سارا کچھ اس میں سے نکلتا ہے. اور اگر وہ زمین کو سخت کر دیتا تو انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کے اندر سے پانی نکال پاتا اور اس کے اندر سے یہ اناج اور درخت اور پودے یہ سارا کچھ اگا کے نکال سکتا. اور اسی طرح اس قدر زمین کو اللہ پاک نے انسان کے لیے نرم بنا دیا کہ انسان اس کے اندر اس کی کھدائی کر کے اس کے اندر پلر بناتا ہے اور اس کے اندر وہ بنیادیں بنا کے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پلازے, بڑی بڑی عمارات کھڑی کر دیتا ہے. تو یقیناً یہ زمین انسان کے لیے تابع ہے. اور اگر اللہ پاک یہ چاہتا کہ اچھا, پھر اس زمین کے اندر انسان دیکھ کے بڑی بڑی نہریں اور دریا چلا دیتا ہے, اور اگر اللہ پاک یہ چاہتا تو اس زمین کو اتنا سخت کر دیتا کہ انسان اس میں کچھ بھی نہ کر پاتا. اور دوسری طرف انسان کے لیے اللہ پاک نے زمین کو سخت دیکھیں کتنا بنایا, ایک طرف نرم اتنی اور دوسری طرف سخت اتنی کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیتا ہے, 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دیتا ہے. اور یہ اتنی نرم زمین کہ جس کو کھودتے جائیں تو یہ کھدتی جاتی ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ باہر نکلتی جاتی ہے, لیکن اتنی بڑی عمارت وہ اس کے اوپر کھڑی ہے. اور یہ زمین کی کیا مجال ہے کہ نیچے سے پھسل جائے, حالانکہ اس مٹی کے نیچے پانی ہے سارا. تو یہ بہرحال اللہ پاک نے انسان کو اس بات کی قدرت اور طاقت دی کہ وہ اس زمین کو اپنے مصرف اور استعمال میں لے کے آتا ہے. اب دیکھ لیں بڑے بڑے پہاڑی علاقوں کے اندر کیسے انسان نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے تو اس کے اندر کیسے رستے بنا لیے ہیں, سڑکیں بنا دی ہیں وہاں, اور اسی طرح سرنگیں تک کھود کے انسان نے رستے بنا لیے ہیں. اور کئی پہاڑی علاقے جو ہیں ان کو وہاں سے پہاڑوں کو ختم کر کر کے انسان وہاں پہ آبادیوں کو بسا رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ بہرحال اس کے تابع ہونے کی چند مثالیں ہیں. فمشو, فا پس, اور فا کو آگے ملا کے فمشو, پس چلو. کسی کو کہنا نا چلو تو کہتے ہیں امشی, چلو. ایک بندے کو کہنا امشی, اور یہ اس کے آگے واو الف ہے, تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کس کی علامت ہے, جمع کی, جمع مذکر کی. تو ویسے اس کے اندر سارے ہی ہوتے ہیں, مذکر مونس دونوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. سب آدمی اور عورتوں کو بھی کہنا ہو تو کہہ لیتے ہیں, یہ صیغہ اور یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. اور اسی آیت کے اندر آگے وَکُلُوا بھی آ رہا ہے, اس کے اندر بھی دیکھیں آخر میں واو الف ہے, اس کا ترجمہ بھی نیچے سب کیا گیا ہے. فَمْشُوا, پس تم سب چلو, فی مناکبہا, فی میں, مناکب کندھوں کو کہتے ہیں, منکب کی جمع مناکب, فی مناکبہا, اس کے کندھوں میں. یہ فی یہاں علا کے معنی میں ہے, علا پر کو کہتے ہیں, فی مناکبہا, اس کے کندھوں میں, یعنی اس کے کندھوں پر. ہا کی ضمیر یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے, ہا سے مراد ارض ہے, زمین, یہ پروناؤن ہے ضمیر, اور ارض ان کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے, اس لیے یہاں ہا کی ضمیر استعمال کی گئی. فمشوا فی مناکبہا, پس تم سب چلو اس کے کندھوں پر. یعنی جس طرح جانور کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہو, جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے, اسی طرح سے تم اس زمین کے اوپر اس کے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. یعنی اس سے خوب استفادہ کرو, جس طرح جانور سے تم خوب استفادہ کرتے ہو, اسی طرح اس زمین سے بھی استفادہ کرو. وَکُلُوا, اور کھاؤ, اور تم سب کھاؤ, من سے,
رزق ہی اس کے رزق سے، وَكُلُوا مِن رزق ہی اور اس کے رزق سے کھاؤ، اللہ کی زمین کو استعمال کرو اور اس کے رزق کو کھاؤ۔ لیکن تمہاری زندگی کا منشور اور مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس اس زمین کے اوپر موج میلہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرو اور اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ پیو اگاؤ اور اس کے بعد کھاؤ پیو عیاشی کرو اور ڈکار مارو اور سو جاؤ۔ نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اس کا رزق کھاؤ، زمین کو استعمال کرو، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو، ہر وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ عقیدہ راسخ اور مضبوط رہنا چاہیے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف النشور اٹھ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نشور کا معنی آتا ہے اٹھایا جانا، دوبارہ اللہ پاک قبروں سے جب ہمیں اٹھائیں گے، وَإِلَيْهِ النشور، جس طرح اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ اسی طرح وَإِلَيْهِ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے صبح شام، اس کے آخر میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور صبح کے الفاظ میں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ہے اور شام کے الفاظ میں غالباً وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مسیر کا معنی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا۔ اور جو کچھ تم اس زمین سے کما رہے ہو اور جو کچھ تم اس زمین کے اوپر بنا رہے ہو، مال کما رہے ہو، وہ قیامت کے دن اس کا سوال و جواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی ابن آدم کو قیامت والے دن اس کی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ پاک اس سے 4 سوالات نہ کر لیں۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا، مال کیسے حاصل کیا، جائز طریقوں سے یا ناجائز طریقوں سے، اور اس کو خرچ کہاں کیا، یہ دونوں سوال ہوں گے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ تمہیں عمر عطا کی تھی، بتاؤ یہ زندگی اور عمر کہاں گزار کے آئے ہو، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو علم پہنچ چکا تھا، جن باتوں کا علم ہو چکا تھا، ان پر تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ 4 سوال ہوں گے۔ تو یہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف اٹھ کے جانا ہے، ان نعمتوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کیا اللہ رب العزت کی قدرتوں کے مزید تذکرے، کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو، امین تم امن میں سمجھنا، اپنے آپ کو امن و امان میں سمجھنا، کیا امین تم بے خوف ہو گئے ہو، کس سے؟ من جو، امین کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من جو فی السماء آسمان میں ہے، امین یہ جو ہے یہ حمزہ کے اوپر بھی ضرب ہو سکتا ہے اور الف کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں۔ امین کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من جو، اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ پاک، ان کے کس چیز سے، یعنی اللہ پاک کی کس چیز سے، کس طاقت اور کس قدرت سے تم بے خوف ہو گئے ہو، این یخسفا کہ وہ دنسا دے، بی کو خسف کہتے ہیں، زمین میں دنسا دینا، زمین کو پھاڑ دیا جائے اور لوگ اس کے اندر دنس جائیں، این یخسفا، اور اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے، اور اللہ پاک نے کئی لوگوں کو دنسایا بھی زمین کے اندر، اور فرمایا کہ این یخسفا کہ وہ تمہیں دنسا دے، این یخسفا کہ وہ دنسا دے، بی کم تم کو، الارض زمین میں، فاذا تو اچانک، فا تو اذا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور اچانک کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الارض کی طرف، کیونکہ ہیا ارض، چونکہ ارض مؤنث ہے اس لیے ہیا مؤنث استعمال کی گئی ضمیر، فاذا تو اچانک، ہیا وہ، تمور حرکت کرنے لگے، تو وہ اچانک حرکت کرنے لگے، وہ یعنی زمین پہ زلزلہ آ جائے۔ اللہ پاک اس بات پہ یعنی
قادر ہے کہ وہ زمین کو دنسا کر، جس زمین سے تم فائدے اٹھا رہے ہو، جس زمین کو اس نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اللہ پاک چاہے تو وہ اس زمین کو اچانک تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے، اس کو دنسا کر اسی زمین کے اندر ہی دنس دے اور اوپر سے مٹی کو بند کر دے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے۔ اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمین کو میں دنسا بھی دے اور پھر زمین پہ زلزلہ بپا کر دے۔ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تھا تو اس وقت زمین زلزلے میں تھی، اور یہ زمین کے اوپر انسان کا رہائش پذیر ہونا ناممکن تھا۔ اگر ہر وقت زمین ہلتی جلتی رہتی، زلزلے کی کیفیت میں رہتی، تو کیا کیفیت ہوتی؟ انسان یقیناً زندہ نہ رہ پاتا۔ ہم تو چند لمحوں کا زلزلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کھلی جگہ پر بھی انسان ہو، زمین کے اوپر سے کوئی چیز گرنے کا خطرہ نہ بھی ہو، اور تھوڑی دیر زمین پہ زلزلہ آ جائے، تو انسان جو ہے وہ کتنی دیر تک اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور پیچھے کچھ مہینے پہلے ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو الحمدللہ اتفاق سے ہم سجدے کی حالت میں تھے، تو مجھے سجدے کی حالت میں کیفیت محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی جھٹکا لگا ہے۔ تو بعد میں نے لوگوں سے پوچھا، تو وہاں مسجد کے اندر تو مجھے اتنا یقین نہیں آیا، گھر آ کے یا باہر مسجد سے آ کے میں نے کچھ لوگوں سے کنفرم کیا کہ مجھے ایسے کچھ فیل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں جھٹکا لگا ہے، اور آپ یقین کریں کہ مجھے کتنی دیر تک یا کتنے دن تک مجھے سر درد ہوتی رہی تھی، کیونکہ میرا سر اس وقت زمین کے اوپر تھا۔ تو اللہ پاک کی یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین کو جو وائبریٹ کر رہی تھی، جو زلزلے کی کیفیت سے دوچار تھی، اللہ پاک نے اس کو انسان کی رہائش کے لیے اس کو ساکن بنا دیا۔ یعنی زمین ایک خاص قسم کی حرکت میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود زمین جو ہے وہ اپنے آربٹس کے اندر بھی چل رہی ہے، اور زمین جو ہے وہ اپنے مرکز اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ دو قسم کی حرکات ہیں زمین کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں زلزلہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک کبھی کبھی ہمیں یہ جھٹکا لگا کے احساس دلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اسی زمین کو، جس کے اوپر تمہارا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا ہے، اسی زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر تمہیں دنسا دے، اور وہ اچانک کسی وقت زمین جو ہے وہ حرکت کرنے لگ جائے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی تمہیں اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، ہر وقت انسان کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ امن تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، این یرسلا کہ وہ بھیج دے، این یرسلا کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبن پتھراؤ کرنے والی آندھی۔ حاسبن اس آندھی کو کہتے ہیں جس میں پتھر برس رہے ہو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ این یرسلا کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبن پتھراؤ کرنے والی آندھی۔ پھر یہ قوم لوط کے اوپر اللہ پاک نے پتھر برسانے والی ہوا بھیجی تھی، حاسبن۔ فَسَتَعْلَمُونَ پھر سین زبر سا، ان قریب، تعلمون تم جان لو گے۔ ہم نے پیچھے کچھ علامات پڑھی تھی فعل کی، اور ان کے اندر ہم نے ایک سین زبر سا بھی علامت پڑھی تھی، اور ایک تا بھی پڑھی تھی، تا زبر تا۔ یہاں دونوں علامتیں موجود ہیں، فا کے بعد سین زبر سا بھی موجود ہے اور تا بھی موجود ہے۔ سین کا معنی ان قریب ہوتا ہے، اور تعلمون کی تا کا معنی آپ جانتے ہیں، تا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تم۔ فا پھر سین زبر سا، ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، کیفا کیسا، نذیر میرا ڈرانا ہے۔ یعنی تمہیں پتا چل جائے گا، ابھی تو شاید تمہیں لگ رہا ہو کہ ایسے ہی اللہ پاک کی دھمکیاں ہیں اور ڈراوے ہیں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ زمین کو دنسا دوں، زمین کے اندر زمین کو پھاڑ کے تمہیں اس پہ دنسا دوں، یا اس زمین کے اوپر زلزلہ بپا کر دوں، یا پھر آسمان سے تم پر پتھر کرنے والی ہوا اور آندھی چلا دوں۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پھر ان قریب تم جان لو گے، کیفا کیسا، نذیر میرا ڈرانا ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، کذبہ جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اچھا، اس اوپر والی آیت کے اندر ایک اور بھی
علمی نقطہ ہے، اس کو پہلے ذرا دیکھ لیجئے. چلیں اس کو اینڈ پہ کرتے ہیں، پہلے اس آیت کو ایک آیت کمپلیٹ کر لیں، پھر ہمارا سبق مکمل ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من سے قبلی پہلے ہم ان سے من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا یہ باتیں، اللہ معاف کرے، کہ یہ جھوٹ ہیں. کن لوگوں نے؟ قوم عاد، سمود، قوم لوط اور دیگر قومیں جن کو تباہ کیا گیا، قوم فرعون وغیرہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فا پھر کیفا کیسا کانا تھا نکیر میرا عذاب، فکیف کانا نکیر پھر کیسا تھا میرا عذاب، یا کیسی تھی میری سزا. پھر میری سزا، نکیر سزا یا عذاب کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ذرا کیسا، ذرا بتاؤ تو صحیح. تعجب کا اظہار ہے، کیسا تھا پھر میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا، پتہ چل گیا پھر. چونکہ پہلی قوموں کے حالات و واقعات عرب کے اندر معروف تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی طرف صرف اشارہ کیا ہے. بتاؤ کیسی رہی تھی میری سزا پھر ان قوموں پر، وہ بھی تو جھٹلاتے تھے ان باتوں کو. اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے. یہاں نذیر اور نکیر دونوں کے آخر میں زیر ہے، تو یہ زیر یہ بتا رہی ہے کہ اس زیر کے بعد ہمیشہ یا ہوتی ہے. چھوٹی یا تھی اس کے آخر میں، اصل میں تھا کیفا نذیری، کیسے تھا میرا ڈرانا. یہ میرا کا ترجمہ جو ہے یہ اس چھوٹی یا کی وجہ سے ہے جو حذف ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے سے نشانی جو ہے وہ زیر کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح نکیر کے نیچے بھی زیر ہے، اس کے بعد بھی چھوٹی یا تھی، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے میرا عذاب، میری سزا. اللہ پاک ہمیں اپنے عذابوں سے، اپنی سزاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اللہ پاک کے ڈراموں سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پچھلی آیت کے اندر ایک لفظ آیا تھا امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے. یہاں سے اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک کہاں ہے؟ آسمان میں. بہت سے لوگ اس حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہی، جس رب کی عبادت کرنی ہے، جس کو پکارنا ہے، اس کے متعلق ہی پتہ نہیں ہے، جس کی طرف توجہ کرنی ہے پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کہاں. اور بہت سے جو فلاسفر ہیں ان کے فلسفوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی اس حوالے سے کنفیوز ہو چکے ہیں. تو اس میں اسلاف کا اور اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات عرش پہ ہے اور آسمانوں سے اوپر اور عرش کے اوپر ہے. وہ کس طرح ہے، کس کیفیت میں ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. بہت سے فلاسفروں نے یہاں بڑے سوالات پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس حوالے سے ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ویسے تو قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنا عرش پہ ہونا بیان کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اچھا بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا فلاسفروں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ وہ لا مکان ہے، اور کئیوں نے کہا کہ وہ ہر جگہ ہی ہے. کسی نے کہا وہ لا مکان ہے، وہ اس کی جگہ ہی کوئی نہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ ہر جگہ ہی ہے. اور کئیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ پاک کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اللہ پاک کہاں ہے، یہ کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ سوال کیا ہوا ہے. حدیث کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 537. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی لونڈی کے متعلق پوچھا کہ کیا میں اسے آزاد کر دوں، وہ مسلمان ہو چکی ہے تو اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس لے کے گیا، آپ نے اس سے پوچھا، سوال کیا، اس کا انٹرویو کیا کہ واقعی یہ مسلمان ہو چکی ہے. آپ نے پوچھا سب سے پہلا سوال این اللہ، یہ بھی نہیں پوچھا کہ من اللہ، اللہ کون ہے، بلکہ پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے. اس نے کہا، آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا فی السماء، آسمانوں کی طرف. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں. اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صحابی سے کہا کہ اسے آزاد کر دو فإنہا مؤمنۃ،
کوئی شک نہیں یہ یقیناً مومنہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سوال خود کیا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سوال ہی کفر ہے کہ اللہ کہاں ہے، جبکہ یہ فتویٰ تو نعوذ باللہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگ رہا ہے۔ آپ نے بھی سوال کیا تھا اور آپ نے اس کے صحیح جواب دینے کے نتیجے میں کہ اللہ آسمانوں کی طرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومنہ قرار دیا۔ اور یہ فطری سی بات بھی ہے کہ انسان کو مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک عرش پہ ہیں، آسمانوں سے اوپر ہیں اور عرش کے اوپر ہیں، یہ ہمیں ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، اس کو ہمیں کوریدنا نہیں چاہیے، بس ایمان رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، السلام علیکم۔